حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں دین متین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے نا تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. وہ جو تیرے عمل سے تبلیغ ہوگی نا وہ ایسا خاموش اور مؤثر واز ہوگا. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے ہماری تقریروں پہ نہیں لگتے، وہ باہر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا اثر لیں گے، لیکن گھر کے اندر تقریر نہیں چلتی، عمل چلتا ہے. عمل چلتا ہے گھر کے اندر. بچے جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا ماں باپ کو، وہ دیکھتے ہیں ان کی دلچسپیاں کہاں ہیں. ہم انہیں بناتے ہیں دولت کی طرف، ان کی دلچسپیاں کراتے ہیں، بیٹا فلاں کا بچہ اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا اتنے پیسے کما رہا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ ابا جی سے بھی کہہ دیتا ہے اگر آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے نا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے. چونکہ جو سکھایا ہے وہی اس پر آتا ہے. جب تک خالصتاً دینی علمی مزاج نہیں ہوتا، سیکھنے سکھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، اور پھر سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو خاص انداز قرآن مجید نے کہا کہ پھر عالم میں خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے. میں ایک دن دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو علماء پیر ہیں نا ان کی کرامتیں زیادہ نہیں بیان ہوتی. ویسے کوئی اللہ ماشاءاللہ ان پڑھ بندہ پیر ہو نا تو کرامتیں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی زیادہ بیان ہوتی ہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں خشیت ہوتی ہے، وہاں خشیت ہوتی ہے. عالم جب بات کرتے ہیں تو وہ محتاط کرتے ہیں، وہ تو بڑی ساری جگہوں پہ لوگوں کو خاموش کرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار تو یہ بات نہ کر. وہ اپنی زندگی احتیاط سے گزارتے ہیں. عالم احتیاط سے بولتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے. تقوی کی خاص روشنی اس کی زندگی کا حصہ رہتی، اور چونکہ اس نے علم سیکھا ہوتا ہے تو وہ ان احتیاطوں سے آگاہ ہوتا ہے. وہ جو باریک رستہ ہے نا تقوی کا، پرہیزگاری کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور میں آپ سے بہتر تو نہیں جانتا، پر آپ نے حکم کیا ہے تو عرض کر دیتا ہوں. فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضور تنگ رستے سے کبھی گزرنا ہو نا اور انسان نے کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو بتائیے بندہ اس میں سے گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے صاف سی بات ہے، ذرا احتیاط سے گزرے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے، ذرا دائیں بائیں دیکھے کہیں اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں، احتیاط سے گزرے. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور یہی خشیت ہے، یہی تقوی ہے. جو بندہ زندگی میں ذرا احتیاط سے وقت گزارے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ کام بڑا مشکل ہے. آپ مجھے سارے بتائیے گا دوائی کھانا زیادہ مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ جلدی سے بتائیں، جلدی سے. بس یہ پرہیز ہی مشکل ہے. نیکی کرنا بھی بعض اوقات اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہ سے بچنا، احتیاط کرنا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جہاں سے تجھے رب نے منع کیا کبھی وہاں نظر نہ آنا، تو متقی ہو جائے گا. زیادہ باریک تیری زندگی ہو تو ذرا احتیاط، جو من میں آیا کہہ دینا، جو طبیعت میں آیا وہ کر گزرنا، ہر وقت من چاہی زندگی گزارنا. یہ متقی لوگوں کا طریقہ، وہ من چاہی زندگی نہیں گزارتے، رب چاہی زندگی گزارتے. وہ تقوی کے ساتھ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے نے آ کے بتایا مجھے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، فرماتے مجھے میرے بیٹے نے آ کے بتایا کہ ایک ضعیف خاتون ہے مسئلہ پوچھنے آئی. فرماتے میں نے کہا اسے پردے کے پیچھے بٹھاؤ. خاتون بیٹھ گئی. امام صاحب کہتے ہیں وہ بڑی ضعیفہ تھی، بوڑھی تھی. اس نے مسئلہ پوچھنا چاہا. میں نے کہا پوچھئے. تو خاتون کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، مسلمان کے وقار کے خلاف ہے، تو میں خود سے چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، بیچ کے اپنا گزارا کرتی ہوں. ایک عجیب الجھن کا شکار ہوں. میں چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ کے چرخہ چلا رہی تھی
تو کئی دن ایسے ہوئے کہ بادشاہ روز ہی کسی نہ کسی سفر پہ نکلتا ہے تو بڑی بڑی لالٹینیں، بڑی بڑی روشنیاں اس کے پاس ہوتی ہیں. وہ میرے قریب سے جب گزرتے ہیں تو اس کی روشنی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. پوچھنا یہ تھا اس روشنی میں جو میں سود بناؤں تو وہ میرے لیے درست ہے کہ نادرست ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرا سارا وجود سکتے میں آ گیا. میں نے پلٹ کے اس خاتون سے کہا اماں جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے. امام صاحب کہتے ہیں خود بخود ہی میرے آنسو چھلک کے میری داڑھی کی طرف بڑھے. میں نے پھر کہا اماں جی بتائیے نا. تو فرمانے لگی ایک دیوانہ سا شخص ہے جو بغداد شریف میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، لوگ بشر حافی کہتے ہیں، میں اس دیوانے کی ہمشیرہ ہوں. امام احمد بن حنبل کہنے لگے اماں کوئی اور مسئلہ پوچھتا تو میں شاید کسی اور رائے کا اظہار کرتا. تیرے گھر سے دین سیکھتے ہیں لوگ، تمہیں لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ بادشاہ کی روشنی میں چرخہ نہ کاتا کریں. آپ احتیاط ہمارے ہاں نا ہم رائے دینے میں بھی غیر محتاط، بات کرنے میں بھی غیر محتاط، جذبات پر کنٹرول نہیں. جو من میں آیا، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ بات کرتے کرتے ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے.